الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عن معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيء عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بندگان خدا نصیحت کی جاتی ہے تقوی اور پرہیزگاری یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ مقصد پروردگار، منشاء پروردگار یہ ہے لعلکم تتقون، متقی اور پرہیزگار روزے کے ذریعے تم بن جاؤ اور ہماری بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ۔ بندگان خدا، ماہ مبارک رمضان تیزی سے گزرتا جا رہا ہے ہمارے درمیان سے۔ آج 18 تاریخ ہو گئی اور شبۂ قدر شروع ہو گئی۔ 19، 21 اور 23 قرآن مجید میں سورہ قدر، جسے سورہ انا انزلنا بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے دو باتوں کی طرف 5 آیتیں ہیں، لیکن خاص طور پر جو جن آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ قدر میں۔ کیا؟ یعنی قرآن مجید۔ قرآن شب قدر میں نازل کیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شب قدر سے نازل ہونا شروع ہوا اور قلب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 برس میں مکمل نازل ہو گیا اور مکمل قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن دوسری آیت، اس میں اعلان ہو رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر قرآن خود اعلان کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن ہے اور ہم لوگ جاہل ہر موقع پر ہر لمحے تفسیر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
معلم قرآن ہیں، انہوں نے قرآن کی تعلیم دی ہے، لہذا آپ نے 1000 مہینے سے شب قدر بہتر، پیغمبر اصحاب کا مجمع ہے، بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، ایک فتیٰ تھا، جس نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینے جہاد کیا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی اللہ پر ایمان رکھنے والا اور شجاع اور دلیر اور جری اور دین کے معاملات میں کسی سے ہارتا نہیں تھا۔ پوری قوم، پورا قبیلہ، پورا شہر جہاں وہ رہتا تھا اسے ہرا نہیں پاتے تھے، اتنا شجاع اور دلیر یعنی گویا کہ فتیٰ تھا۔ ایک دن ان لوگوں نے چاہا کہ کسی طرح اسے قتل کر دیا جائے، مگر وہ جتنے لوگ بھی آتے تھے اسے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، وہ سب کو بھگا دیتا تھا، سب کو ہرا دیتا تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ کسی طرح اس پر قابو پایا جائے، تو سب مل جڑ کے بیٹھے کہ کیا ترکیب کی جائے۔ تو انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ اس کی بیوی سے ساز باز کی جائے، وہ اسے ہمیں باندھ جوڑ کے دے دے گی، گرفتار کر کے دے دے گی تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اور اسے لالچ دے کر، جو بھی لالچ دیا ہو، مختصراً خطبے میں گنجائش نہیں ہے بات کو زیادہ بڑھانے کی، لیکن آپ کو شب قدر تک پہنچانے کے لیے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، کہا تم اسے رات کو سوتے میں باندھ دینا اور ہم آگے اسے قتل کر دیں گے، ہمیں اطلاع دینا۔ عورت نے رات میں سوتے میں اس کو باندھ دیا پلنگ سے اس کے، اور جا کے اطلاع دے دی۔ لوگ آئے اور اس کے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، ویسے ہی اس نے، وہ تو شجاع تھا، دلیر تھا، قوی تھا، اس نے اپنے جسم کو حرکت دی اور رسیاں سب ٹوٹ گئی، اور وہ مقابلے پہ آ گیا، اور اس نے جو ہے وہ، دیکھیے اگر ایک بھی معاشرے میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اور اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے، تو چاہے سارا معاشرہ بھی اس کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ پر ایمان، اور جہاں سارا معاشرہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو جائے گا تو سب کی کیفیت وہی ہو جائے گی۔ محلہ نہیں، قومیں بھی اگر لڑنے کے لیے آئیں گی تو ان سے جیت نہیں سکتی ہیں، بلکہ وہ ان کو ہرا دیں گے۔ تو لوگوں کا منصوبہ ناکام ہوا، اور انہوں نے کہا، بیوی کو پھر کچھ زیادہ لالچ دیا اور کہا اس سے یہ پوچھو کہ کیا کمی رہ گئی باندھنے میں۔ تو اس نے اس سے پوچھا شوہر سے کہ اگر آپ نے اتنے قوی دلیر ہیں اور کیا کہنا آپ کا، لیکن کیا چیز چھوٹ گئی؟ تو اس نے کہا اگر میرے تم بال بھی باندھ دیتی تو میں نہ چھڑا پاتا۔ بس یہ راز اس کو مل گیا، اور اس نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے، کہا پھر سے کرو یہ کام۔ تو اس نے آپ کی سوتے میں پھر اس کو باندھا اور بال بھی اس کے باندھ دیے، اور جا کے اطلاع دی۔ وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو یہ اٹھ نہیں پایا، اس لیے کہ کمزوری یہ تھی کہ بال بھی اس کے باندھ دیے گئے تھے، خود ہی اس نے بتایا۔ تو انہوں نے تلواروں سے اور اس سے وار کرنا شروع کیے اس کے اوپر۔ اس نے اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ پالنے والے اگر تو مجھے آج زندگی دے دے، صحت دے دے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے تو میں تیری راہ میں 1000 مہینے جہاد کروں گا۔ وہ لوگ اسے مرا سمجھ کے چھوڑ گئے، لیکن اللہ نے اسے حیات دی، اللہ نے اسے زندگی دی، اس کے زخم منمل ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، اور وہ پھر جو وہاں سے اٹھا تو اس جوان نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے دشمنوں سے۔ تقریباً 83-84 برس ہو جاتے، 83-84 برس تک جہاد کر رہا ہے، اور قرآن اسے جوان کہہ رہا ہے، رسول روایت میں اسے جوان کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کا جوان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمروں سے جوانی اور بزرگی طے نہیں ہوتی، ایمان سے جوانی اور بزرگی طے ہوتی ہے۔ لہذا ایمان میں مستحکم ہو جاؤ تو بوڑھے بھی جوان جیسے ہو جائیں گے، اور ایمان نہیں ہے تو جوانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
کوئی کام نہیں آنے والی ہے۔ پیغمبر نے جب یہ بیان کیا تو اصحاب کہنے لگے کہ ہماری تو اتنی عمر کہاں ہوگی کہ ہم 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ہمیں تو یہ شرف مل نہیں سکتا ہے، ہمیں تو یہ شرف میسر ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جو موقع ملا اس میں بہت کارہائے نمایاں جیسے انجام دے لیے تھے، بہت بڑا جہاد کر لیا تھا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، مایوس نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہارے لیے عبادت کی ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ اگر تم اس میں پوری رات عبادت کرو گے تو تمہیں اللہ 1000 مہینے کا اس کا ثواب دے گا جو جہاد میں راہ خدا میں تم نے کیا ہو۔ تو وہی شب قدر ہے۔ اب ہمارے یہاں 3 تاریخوں میں منائی جاتی ہے، کچھ مولانا نے مسائل بیان کیے، میں بھی کچھ تھوڑا بہت عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ نے اس شب میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے متمسک ہوں۔ کچھ لوگ رمضان ہی میں صحیح لیکن قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ غافل ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم ہی اپنے بچوں کو قرآن نہ پڑھائیں گے تو دوسرے سے امید رکھیں گے کہ وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے گا۔ حکومتوں پہ بھروسہ نہ کیجیے، خود سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے اور اس کا انتظام کیجیے۔ حدیث پیش کرتا ہوں پھر، اگر آپ کو یاد رہی، اس لیے کہ شب قدر عمل کی رات ہے، عمل کی ترغیب دے رہی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، عمل کی ترغیب دے رہی ہے، عبادت کی ترغیب دے رہی ہے، لہذا ہمیں عمل میں مکمل ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جامع الاخبار کی 213 نمبر کی حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس نے اپنے لڑکے کو قرآن کی تعلیم دی گویا بیت اللہ کے 10,000 عمرے کیے۔ ایک عمرے کے لیے کتنا تک و دو کرنی پڑتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو، اپنے لڑکے کو قرآن کی تعلیم دی، اس نے گویا بیت اللہ کے 10,000 عمرے کیے اور 10,000 غلام اولاد اسماعیل سے آزاد کیے، 10,000 بھوکے اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، 10,000 برہنہ کو لباس پہنایا۔ خدا اس کو ہر حرف کے بدلے نیکی دیتا ہے اور 10 گناہ محو کرتا ہے۔ قرآن قبر میں اس کے ساتھ ہوگا اور میزان میں اس کا پلہ وزنی بھاری ہوگا، اللہ رکھے گا اس کو، اور پلے صراط سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اور قرآن اس سے اس وقت تک جدا نہ ہوگا جب تک وہ اپنی خواہش سے زیادہ عزت اور بزرگی نہ پالے۔ بندگان خدا غور کیجئے، قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دیجئے، پڑھوائیے، خود پڑھائیے، اپنی مستورات سے کہیے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ آج کے دور میں زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے گھروں میں اب قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیں اور قرآن پڑھوائیں۔ ثواب میں نے حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان ہی کر دیا ہے، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ قرآن تو اللہ نے نازل کیا، حدیث میں آ رہا ہے کہ قرآن اس سے اس وقت تک جدا نہ ہوگا، یعنی جو قرآن کی تعلیم اپنے بچے کو دلوائے گا اس سے قرآن جدا نہ ہوگا۔ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں صلی اللہ علیہ، ہم چاہنے والے ہیں ان کے، اور مولا کے لیے کیا فرمایا رسول نے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے ساتھ قرآن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ تو قرآن ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ ہمارا قرآن کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے
ہمارا قرآن کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو، یہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہونا ہے۔ کہیں بھی اگر ہمارا کوئی بھی عمل قرآن کی مخالفت کر رہا ہے تو گویا ہم اس وقت قرآن کے ساتھ نہیں ہیں، اور ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے تو گویا ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ مولا کائنات اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کی تعریف، قرآن کی معرفت کرانے کے لیے کہ اللہ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی کتاب نازل فرمائی، خطبہ نمبر 196 نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو بھی جا کے پڑھ سکتا ہے۔ ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، روشنی کی چیزیں گل نہیں ہوتی ہیں، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی۔ دنیا کے چراغوں کی لویں خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن ایسا روشنی دینے والا ہے، اس کی لو کبھی خاموش نہیں ہوتی، ہمیشہ اس سے آپ نور حاصل کر سکتے ہیں، روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا دریا ہے جس کی تھا نہیں لگائی جا سکتی، گہرائی نہیں ناپی جا سکتی۔ ایسی شاہراہ ہے جس کے راہ پیما بے راہ نہیں، جس کو یہ بے راہ نہیں کرتی ہے، بے راہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی کرن ہے جس کی چھوٹ مدھم نہیں ہوتی۔ وہ ایسا حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں ہوتی۔ قرآن کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ رہیے۔ قرآن کے ساتھ رہیے گا تو قرآن کی دلیل کمزور نہیں پڑتی ہے، جہاں بھی جا کے دلیل دیجیے گا آپ ہی کی دلیل مانی جائے گی اور آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ کسی وکیل کی دلیل تو کمزور پڑ سکتی ہے، کسی وکیل کے ذریعے تو آپ مقدمہ ہار سکتے ہیں، لیکن قرآن اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ نہ کوئی مقدمہ ہار سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی دلیل کاٹی جا سکتی۔ بندگان خدا غور فرمائیں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے۔ وہ سراسر شفا ہے، وہ سراست عزت و غلبہ ہے۔ قرآن جس کے ساتھ ہے اور قرآن کے جو ساتھ ہے وہ صاحب عزت ہے، غلبہ ہے اس کے پاس، جس کا اور جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، ہار نہیں ہوتی قرآن کے جو ساتھ ہوتا ہے۔ آپ غور کر لیں، کر کے دیکھیں، یہ جو آپ رات میں سوتے وقت سورے پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، یہ جو سفر میں جانے کے لیے آپ آیتیں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب یہی تو ہے کہ قرآن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں آپ کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی، کوئی ہمیں نقصان نہیں ہو سکتا۔ کر کے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ لہذا اور اہم سے اہم مہم تر مواقع پر بھی اگر قرآن کو ساتھ لے کے جائیں گے تو قرآن کا ماننے والا کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ قرآن کا منحرف اور قرآن کا دشمن ہی شکست انشاءاللہ کھائے گا۔ وہ ایمان کا معدن و مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں اور دریا بہتے ہیں۔ قرآن علم کا دریا ہے، اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، دریا بہتے ہیں۔ اس میں عدل کے چمن اور انصاف کی حوض ہیں۔ وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اساس ہے۔ اسلام کی اساس، بنیاد، فاؤنڈیشن قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نہ ہوتا تو اسلام کو کون پہچانتا؟ قرآن مجید نہ ہوتا تو اسلام کے احکام کیسے معلوم ہوتے؟ اس لیے کہ حدیثوں کے بارے میں، اقوال کے بارے میں ہم طرح طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جو اس میں لکھا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے، اول سے لے کے آخر تک وہی لکھا رہے گا، نہ کوئی اس کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو ختم کر سکتا ہے۔ لہذا بندگان خدا، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، آج چونکہ شب ضربت بھی ہے، لہذا 3 گروپ ایسے تھے جو مولا کے قتل کے در پہ تھے۔ ایک ناقصین کا گروپ، ایک قاسطین، ایک مارکین۔ ناقصین اہل جمل تھے جنہوں نے جنگ جمل کی، قاسطین جنگ صفین والے تھے جنہوں نے جنگ صفین میں آ کے مولا سے لڑائی لڑی، اور نہروان والے جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، یہ سب جنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ مولا کی جان لینا چاہتے تھے۔
40 ہجری میں 19 رمضان کو یہ تینوں گروپ متحرک تھے، ایکٹیو تھے، جو مولا کی جان لینا چاہتے تھے۔ سب نے کہیں نہ کہیں قاتل کو مولا تک پہنچنے میں مدد کی۔ نہج البلاغہ کے 60 نمبر کے خطبے میں لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ قتل ہو جائیں گے، آپ کو اچانک قتل کر دیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا مجھ پر اللہ کی ایک محکم سپر ہے، ڈھال ہے، جب موت کا دن آئے گا تو وہ مجھے موت کے حوالے کر کے مجھ سے الگ ہو جائے گی۔ نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی ایک محکم سپر ہے، جب موت کا دن آئے گا تو وہ مجھے موت کے حوالے کر کے مجھ سے الگ ہو جائے گی۔ اس وقت نہ تیر خطا کرے گا اور نہ زخم بھر سکے گا۔ ہم کو موت کا ایک وقت معین ہے، جب وہ آئے گی تو پھر یہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے حکم سے جو کسی انسان کے چاروں طرف صفر معین کی ہے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے، وہ اللہ کے حکم سے واپس چلی جاتی ہے، اور دوسرا حکم موت کا اللہ کا نافذ ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ شب ضربت ہی کا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا سحر کے وقت میں بیٹھا ہوا تھا تو کہ میری آنکھ لگ گئی۔ نہج البلاغہ میں ہے یہ 68 نمبر خطبے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی کجرویوں اور دشمنیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مجھے ان کے بدلے میں ان سے اچھے لوگ عطا کرے، اور ان کو میرے بدلے میں کوئی برا امیر دے۔ یہ دعا ہے وقت سحر جو فرما رہے ہیں، جن لوگوں کا علی جیسا حاکم ہو، علی جیسا امیر ہو، اس کے بعد بھی وہ علی کی نہیں مان رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، قتل کے درپے ہیں، تو وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ لہذا مولا کی دعا کہ انہیں ایسا امیر، برا امیر دے دے۔ لہذا مولا کی شہادت کے بعد 25 ربیع الاول سن 41 ہجری میں ان کے سروں پر ایک ایسا امیر مسلط ہو گیا، ایسا حاکم مسلط ہو گیا جسے امیر شام کہا جاتا، اور اس نے ایسا ظلم کیا ہے، ایسا ظلم کیا ہے کہ اس کے ظلم کا ادنا سا جز جو ہے وہ یزید جیسا ملعون ہے۔ لہذا بندگان خدا 19 صبح تھی، ابن ملجم مرادی، نام عبد الرحمن تھا اس کا، تلوار زہر میں بجائے ہوئے مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ مولا تشریف لے آئے اور اس کو اٹھایا اور کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تیرا کیا ارادہ کیا ہے اور تو کیا چھپائے ہوئے ہے۔ پہلی رکعت کے سجدہ اول سے سر اٹھا رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے وار کیا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ کہیں اور وار نہیں چل سکتا، علی جب نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور انہیں پھر دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، لہذا اسی موقع پر قتل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس نے وہی وقت چنا، وہی موقع۔ ادھر سجدے سے سر اٹھ رہا تھا، ادھر قاتل کی تلوار نمازی پہ چل گئی، سر جھگافتہ ہو گیا۔ جبریل نے فریاد کی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ ایک پتھر مسجد کوفہ میں مارا جس کا ذرہ ہر کوفے کے ہر گھر میں گیا، مسجد کوفہ کی قندیلیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ ایک شور گریہ بلند ہوا، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ امام حسن امام حسین آئے، دیکھا بابا مسجد کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر میں رکھ رہے ہیں۔ بالآخر مولا کو گھر لایا گیا۔ کتاب القرار میں ہے
کہ گھر پہنچ کر آپ نے صبح کو مخاطب کر کے فرمایا، مولا کے چاہنے والوں، صبح کو مخاطب کر کے فرمایا تو گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا و رسول کی کوئی مخالفت مجھ سے نہیں ہوئی۔ یہ ہے، اسی لیے کہا تھا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ خدا اور رسول کے حکم کی کبھی کوئی مخالفت مجھ سے نہیں ہوئی۔ مولا فرما رہے ہیں یہ کامیابی کی دلیل ہے کسی انسانی زندگی کی کہ جس اللہ نے پیدا کیا، جس رسول کے دین پر عمل کر رہا ہے اور جس کا عمل پیرا ہے، اس کی کبھی کوئی مخالفت نہ ہو۔ یہ چاہنے والوں کے لیے بھی ایک نصیحت اور اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ بندگان خدا، تینوں شبوں میں اعمال میں دوسرے خطبے میں تھوڑا بیان کرتا ہوں، ہمیں کرنے چاہیے، اور اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری عزاداری کو بھی قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا کرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بعلمه، ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الامم واولياء النعم ومعدن الرحمة، اوصيكم وعد الله بالتوبة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، توبہ، ماہ مبارک رمضان ماہ توبہ بھی ہے۔ اللہ جو شبہ قدر آ رہی ہیں اس کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم ایام میں جمعے کو اور مہینوں میں ماہ رمضان کو اور راتوں میں شب قدر کو اس نے منتخب کر لیا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند عالم شب قدر میں اتنا ہی بخشتا ہے، یعنی لوگوں کو، انسانوں کو، گناہ گاروں کو اتنا ہی بخشتا ہے اور معاف کرتا ہے جتنا ماہ رجب و شعبان اور ماہ رمضان میں بخشتا اور درگزر کرتا ہے۔ تینوں مہینے میں ملا کر جتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، جتنے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، جتنے لوگ اللہ کی طرف سے معاف کیے جاتے ہیں رجب، شعبان اور رمضان میں، اتنا ہی اللہ شب قدر میں لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ گناہوں سے معافی، توبہ، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں ان راتوں کا فائدہ اٹھائیے، شب بیداری کیجیے۔ روایتوں میں ہے کہ 7 راتوں میں شب بر عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، 7 راتوں میں، جس میں سے شب عید فطر ہے، شب عید قربان ہے، شب 15 شعبان، شب اول ماہ رجب، شب اول ماہ محرم، شب عاشور اور شب قدر۔ ان شبوں میں ہمیں رات بھر عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، جاگتے رہنا چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ نے جو مواقع فراہم کیے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔
آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی حکم ہے۔ پیغمبر آخری عشرے میں رمضان کے خیمہ لگا لیتے تھے مسجد النبوی میں اور اعتکاف فرماتے تھے۔ لہذا اعتکاف کا مطلب یہ ہے یعنی قربت اللہ، مسجد میں عبادت الہی کے لیے رہنا، عبادت الہی کے لیے رہنا، کھانے پینے کے لیے نہیں کہ اچھی اچھی افطاریاں آئیں گی، اچھے اچھے کھانے لوگوں کی طرف سے آئیں گے، نہیں، عبادت کے لیے مسجد میں رہنا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف مستحب ہے، مرد اور عورت کر سکتے ہیں، اس کے صحیح ہونے میں حسب ذیل شرائط ہیں، مکلف ہو یعنی بالغ و عاقل اور مسلم ہو، نیت قربت اللہ، بغرض عبادت و تفریح نہ ہو، خود مختار یعنی اپنے امر کا مالک ہو، کسی دوسرے کے تابع نہ ہو، جیسے زوجہ شوہر کی تابع ہوتی ہے، اولاد والدین کے تابع ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اجازت ضروری ہے، بغیر اجازت اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ روزہ یعنی روزہ ہی ضروری ہے، روزے کی حالت میں اعتکاف ہوتا ہے۔ لہذا مسافر اور عورت جس کو مہینہ اور دوسری چیزیں ہوں اس کے لیے اعتکاف نہیں ہے، یہ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے، 2 دن 1 دن کا نہیں ہوتا۔ مسجد حرام، مسجد النبوی، مسجد کوفہ، مسجد بصرہ اور ہر شہر کی جامع مسجد میں ہو سکتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی تحفظات ہیں، میں کسی وقت عرض کروں گا، سیستانی صاحب کا مسئلہ میرے پاس ہے۔ ان 5 مسجدوں میں کسی میں بھی روزہ رکھ کر اعتکاف کر سکتا ہے۔ 2 دن کے اندر کسی معقول عذر کی بنا پر اعتکاف توڑا جا سکتا ہے، مگر تیسرے دن کا روزہ بھی واجب اور اعتکاف بھی واجب ہے۔ چونکہ رمضان میں رکھ کر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ شوگر کا مریض جو روزہ نہیں رکھتا وہ جا کے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ روزہ بھی ہو اور اعتکاف بھی ہو، روزہ شرط ہے اس کے اندر۔ لہذا اس کو جو روزہ رکھ سکتا ہے وہی اعتکاف میں جا کے بیٹھے، ورنہ صرف کھانے کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں ہوگا، پھر نیت بھی صحیح نہیں ہوگی اس کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ یہ امور انجام نہ دے، بیوی سے ملاقات نہ کرے، اس کے قریب نہ جائے، یعنی اس طرح سے استمنا، فوش تصاویر بھی نہ دیکھے، موبائل ہوتے ہیں سب کے پاس، فوش تصاویر بھی نہ دیکھے، ایسی کتابیں ناولیں نہ پڑھے جس کی وجہ سے نجس ہو جائے انسان، خرید فروخت بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بھوکا ہے تو ہوٹل سے روٹی لینے جا سکتا ہے، لیکن فوراً واپس آ جائے۔ بحث و مباحثہ کرنا بھی نہیں چاہیے اعتکاف میں، خواہ خواہ کے لیے بحث کیے جا رہے ہیں سیاست پر اور اس پر اور اس پر اور یوں اور وہ، کسی کو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بحث بھی نہیں کرنا ہے۔ خوشبو سونگھنا جیسے عطر، گلاب کے پھول وغیرہ، بغیر ضرورت مسجد سے نکلنا رفع حاجت کے لیے جا سکتا، مومن کی حاجت روائی کے لیے نکل سکتا، کوئی بیمار ہے ہمارے پاس پیسہ ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے اور ہم دیں گے تو وہ اس تک پہنچے گا، تو ایسے جا کر فوراً واپس آ جائیں۔ مستحب ہے کہ معتکف کے لیے 24 چیزیں جو محرم کے لیے ممنوع ہیں ان سے پرہیز کرے۔ محرم یعنی جو حج کا احرام باندھے ہو ان سے بھی پرہیز کرے، مستحب ہے، یعنی موزے نہ پہنے، بند جوتے نہ پہنے، چھتری لے کے دن میں صحن میں مسجد کے نہ چلے دھوپ کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے، منہ نہ ڈھکے، سر نہ ڈھکے وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی چیزیں ہیں، مستحب ہے کہ وہ انہیں بھی نہ کرے۔ کچھ چیز تو منع ہیں اور کچھ جو ہے وہ انسان ان کو کرے بھی نہیں۔ ناخون نہ کاٹے، مثلا دانتوں کو نہ گھڑوائے، خون نہ نکلوائے وغیرہ وغیرہ، اور تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو آپ جہاں اعتکاف میں بیٹھیں گے وہاں کوئی نہ کوئی مولانا ضرور ہوگا، اس سے آپ پہلے سے یہ ساری چیزیں کر لیں تاکہ آپ کا اعتکاف درست ہو جائے، ورنہ تو وہ بھی اسی طرح جیسے اور عبادتوں کا حشر ہوتا ہے کہ مسائل معلوم نہیں ہیں اور عبادت میں کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال اعتکاف میں اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ بندگان خدا، اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول کرے۔ اعتکاف کا حکم قرآن میں ہے، اسی روزوں کی آیت میں 187 نمبر کی آیت میں ہے اس کا ذکر، اور جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ تو اعتکاف میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کا بھی، مگر واجب نہیں کیا ہے، پیغمبر نے اس کو مستحب ہی ہے اور مستحب بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو علم قرآن سے آراستہ و پیراستہ کر دے، ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور ابتلائیں آ رہی ہیں ان کو دور فرما، ہمارے لیے تو کافی ہو جا، اور جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہم ان کے لیے کافی ہیں ان کو ہمارے سر سے برطرف کر دے،
پالنے والے ہم تیرا ہی رزق کھاتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ ماہ رمضان تو ہے ہی ایسا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے، روزہ اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو پالنے والے ہم روزہ رکھ کر تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں اور تیری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہماری مدد فرما، شیطان کے شر سے ہماری مدد فرما، ظالموں کے شر سے ہماری مدد فرما، دشمنوں کی سازش سے ہماری مدد فرما، ہمیں جو مٹانا چاہتے ہیں ان سے ہماری مدد فرما، مظلوم جہاں جہاں بھی ہیں ان کی مدد فرما، نادار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی مدد فرما۔ اور اعتکاف کے لیے ایک بات رہ گئی کہ جو اعتکاف کرے اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، لہذا ہمارے اعتکاف کا ثواب ہمیں عنایت فرما، توفیق دے کہ ہم اللہ سے راز و نیاز میں کچھ باتیں کر سکیں۔ پالنے والے جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو تیرے بندے نادار ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، ان کی روزی میں وسعت عنایت فرما، ہماری روزی میں بھی وسعت عنایت فرما، اور ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں، امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلى سیدت نساء العالمین وبذت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى الحسن المجتبی اللہم صلی علی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد ماہی آثار بدع والطغیان عظیم ابنیت شرک والنفاق حاسد بروج والبغی والشقاق صلوات اللہ والسلام علیہ وعلی آبائہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ الذکریٰ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔